نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب حسينا فقد أحبني من أحبني فقد أحب الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند الدفاع صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حضرات، اللہ مجدہ کے کرم اس کی عنایت حضور سرور کائنات شاہ موجودات فخر موجودات حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالین مقدس کے تصدق سے اس محفل ذکر اہل بیت ہم سب حاضر ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. طلعت محافظ بھائی نے ایک اپنے وجدانی انداز کے اندر الحمدللہ عقیدے کی جس طرح تشریح کی ہے سنخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظم کے اندر جس طرح آپ کے سینوں کو ذکر مصطفیٰ ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت سے آپ کے سینوں کو منور کیا. اس کے بعد چندہ کسی بیان کی ضرورت تو نہیں، لیکن یہ تو سعادت کی بات ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں بیچا جا رہا تھا بڑی بڑی قیمتیں لگی، ہیرے جواہرات. ایک بوڑھی عورت تھوڑا سا سامان پیسہ لے کے آئی، کسی سے کہا کہ میں نے یوسف کو خریدنا ہے. انہوں نے کہا وہاں تو بڑے بڑے دولت مند ہار گئے ہیں، یوسف کی قیمت نہیں بھر سکتے، تمہیں غریب کیا کرے گا؟ اس نے کہا مجھے خبر ہے کہ میں خرید تو نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے دن میں یوسف کے خریداروں کی قطار میں تو کھڑی ہو گئی. تو سعادت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. حسین جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن کو. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. سنی کو تو دل و دیان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں سارے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدار و جنوب میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، چند منٹ کیونکہ وقت کافی ہو چکا. صبح آپ نے نماز کے لیے سوچنا ہے، سب کی نیت ہے نا؟ صرف نیت ہی نہ بنے، ساتھ نمازیں بھی بنے، نماز کا بھی اہتمام کریں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدار النبوت کے اندر لکھا خراسان کے حاکم کو کسی نے مرنے کے بعد
جنت میں ٹہلتے دیکھا، اس سے پوچھا بخشش کا کیا سبب بنا؟ اس نے کہا کہ ایک دن ذکر شہداء کربلا ہو رہا تھا، میرے دل میں یہ تمنا آئی کہ میرے مولا کاش اگر میں کربلا میں ہوتا تو حسین کی خاطر اپنی جان دیتا۔ بس اسی نیت کے سبب اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ سید سے جب تک مسئلہ بھی سمجھ لائی، ایک پرچی بھی میرے پاس آئی ہے، مختصر اس کا بھی جواب دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں سید سے جب تک کفر صادر نہ ہو اس وقت تک سید واجب التعظیم ہوتا ہے۔ جب تک سید سے کفر صادر نہ ہو اس وقت سید واجب تعظیم ہوتا ہے۔ یعنی کافر اگر ہو جائے جس کا عقیدہ کفریہ ہو، وہ اگر اپنے آپ کو سید بھی کہلاتا ہے تو اس کا ادب ہم پہ واجب ہے۔ ایماندار ہو، عقیدہ درست ہو، پھر اس کا ادب بھی ہے، نہیں عقیدہ درست تو اس کا ادب ہم پہ لازم ہے۔ بقیہ عملی زندگی میں اگر پیچھے ہے تو ہم اس کے عمل کو نہیں دیکھتے، ہم نسبت مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اگر ولی کی نسبت سے کتا جنت میں جا سکتا ہے تو نبی کی خاندان کی نسبت سے وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اور یہ ہم پہ خاص کرم ہے رب کا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب سومنات کی طرف خروج کیا، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرشد تھے، تو یہ جانے سے پہلے مرشد کی بارگاہ میں گئے کہ کوئی وصیت کیجیے، کوئی دعا بھی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا محمود یہ میرا کرتا لے جاؤ، جہاں زندگی میں مشکل آ جائے نا میرے کرتے کے وسیلے سے دعا مانگ لینا، اللہ تیری مشکل آسان فرما دے۔ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے حملہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا، واپس پلٹا تو بڑا پریشان تھا۔ اچانک مجھے مرشد کا کرتا یاد آیا، کہتے میں نے صندوق سے کرتا نکالا، سامنے رکھ کر میں نے وسیلہ دے کے دعا مانگی، پھر جو حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ کہتے رات کو سویا تو مرشد کی زیارت ہو گئی اور آپ فرما رہے ہیں محمود تم نے ہمارے کرتے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کی بندہ نواز کی گستاخی ہو گئی، فرمایا تم نے ہمارے کرتے کے صدقے صرف فتح مانگی ہے، اگر اسی کے صدقے تم یہ بھی مانگ لیتے کہ اللہ ان کافروں کو ایمان عطا کر دے تو اللہ ان کو ایمان بھی عطا کر دے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا اتنا بابرکت ہے، اور میرے حسین نے کربلا کے اندر علی اصغر کا خون والا کردہ محشر کے دن رب کی بارگاہ میں رکھ کے کہہ دیا میرے مولا میرے علی اصغر کے کرتے کا واسطہ میرے نانا کی امت کی بخشش فرما دے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ نسبت کی بات ہے، کوئی بدبخت ہوتے ہیں اس بات کو نہیں مانتے، ہمارا اس سے کوئی ضرورت نہیں۔ کانے کو آپ کانا نہ بھی کہیں نہ کانا کانا ہی رہ جائے، اندھے کو آپ اندھا نہ بھی کہیں اندھا اندھا ہی رہ جائے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص ختم نبوت کا منکر ہو گیا، پیر کو کہنے لگا پہلے بڑے وسوسے آتے تھے، اب جب سے میں بندر بنا ہوں وسوسے کم ہو گئے۔ پیر نے کہا بیٹا پہلے ایمان تھا شیطان آتا تھا، اب تو ایمان رہا ہی نہیں تو کیا کرنا ہے؟ بس یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، اس میں پریشان نہ ہو یا کریں، لیکن یہ جو نسبت کی برکتیں ہیں یہ بڑی باسعادت ہے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہے اس کا پس منظر سنیے۔ اے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس محنت پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ کس محنت؟ فرمائے یہ جو میں نے دین کی تبلیغ کی ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے میرے در سے ملا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی زمین بھی دقیق الاخبار پڑھیے، اللہ نے جنت کی بھی زمین مصطفیٰ کے نام الاٹ کر دی، اور
محبوب جس کو جتنا چاہو جیسے چاہو جنت عطا فرما دو۔ عثمانی غنی کو سرکار نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ سعد بن ربیعہ نے جنت مانگی، آپ نے جنت دی۔ صدیق اکبر جنت دی، فاروق اعظم جنت دی، عثمان غنی جنت دی، مولا علی جنت دی، عشرہ مبشرین جنت دی، اصحاب بدر جنت دی، اصحاب احد جنت دی، اصحاب خندق جنت دی، اصحاب حنین جنت دی، اصحاب کربلا جنت دی۔ جس کو بھی جنت ملی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملی ہے، در مصطفیٰ سے۔ جس کو فرمائے محبوب تم اپنی امت سے فرما دو کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، جس کو جو ملا ہے میرے در سے ملا ہے، ایقان میرے در سے، وجدان میرے در سے، ایمان میرے در سے، عرفان میرے در سے، رحمان کی معرفت بھی میرے در سے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا خدا کب ملا؟ فرمایا جب مصطفیٰ ملے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے خدا نہیں ملا، جب سے مصطفیٰ ملے ہیں مجھے خدا کی معرفت بھی مل گئی ہے۔ ایک دن دوست نے کہا عمر یاد ہے وادی تہامہ کے اندر جب تمہارے بعد خطاب نے کہا تھا عمر یہ کھڑے ہو جاؤ 5 اونٹ ایک قطار میں کھڑا کرو، فرمایا تم پہلا سیدھا کرتے دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا، دوسرے کو سیدھا کرتے تو فرمایا تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا، فرمایا 5 اونٹ ایک قطار میں کھڑے نہ ہوتے۔ آج 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران ہوں۔ جلالت کا یہ عالم ہے کہ فرمایا یہاں شیر اور بھیڑ کا بچہ ایک گھاٹ میں پانی پیتے ہیں، اتنا جلال ملا کہاں سے، اتنا کمال ملا کہاں سے؟ حضرت عمر نے کہا جب مجھ سے 5 اونٹ سوارے نہ جاتے تھے اس وقت مجھے نسبت کس کی تھی؟ اس نے کہا میری۔ فرمایا اب تو مجھے مصطفیٰ کی نسبت میسر ہے، اس وقت میں یار تیرا تھا اب میں یار مصطفیٰ کا ہوں۔ فرمایا جس کو جو کچھ ملا میرے در سے ملا ہے۔ فرمایا کسی نے جنت بھی مانگی میں نے جنت بھی دی ہے، کسی نے بخشش بھی مانگی میں نے بخشش بھی دی ہے، کسی نے شفاعت بھی مانگی میں نے شفاعت بھی دی ہے۔ سعد نے جنت میں مجھ سے رفاقت مانگی میں نے رفاقت بھی دی ہے۔ ابو بکر کو صداقت بھی میرے در سے ملی، عمر کو عدالت بھی میرے در سے ملی، عثمان کو حیا کی دولت بھی میرے در سے ملی، علی کو شجاعت بھی میرے در سے ملی، معاذ بن جبل کو دین کی سمجھ بوجھ بھی میرے در سے ملی، ابو دردہ کو فرمایا فقر کی دولت میرے در سے ملی، ابو ذر غفاری کو تقویٰ کا زیور میرے در سے ملا، ابی بن کعب کو اچھی آواز مجھ محمد کے در سے ملی، فرمایا حسین کو شہادت میرے در سے ملی، بلال کو فرمایا مؤذنین کی سرداری میرے در سے ملی ہے۔ فرمایا جس کو جو ملا ہے میرے در سے ملا ہے۔ تمہاری خاطر میں نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، تمہاری خاطر میں نے شیب ابی طالب کی سخت گھاٹی بھی برداشت کی ہے، تمہاری خاطر لوگوں نے مجھے مکہ سے بھی نکالا ہے، تمہاری خاطر میں نے خاندان بھی قربان کیا ہے، تمہاری خاطر لوگوں نے مجھے تانے بھی دیے ہیں۔ آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، اگر مجھے دینا بھی چاہتے ہو میری محنت پہ ایک دے کے جانا، میرے حسن سے بھی محبت کرنا، میرے حسین سے بھی ایمان سے بتائیے اتنا کچھ کھانے کے بعد تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے عجب قسم کے لوگ ہیں، اتنا صدقہ مصطفیٰ کا کھا کر پھر بھی نہیں مانتے حسین کے مقام کو، حسن کے مقام کو۔ اب ایمان سے بتانا دنیا ہمیں تانا دیتی ہے، یہ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے فتنہ پھیلاتے ہیں، میں نے کہا فتنہ میں نہیں پھیلاتا، ایمان سے تو گواہی دے جو اتنا صدقہ کھا کر بھی یہ کہے حسین باغی تھا، وفا اس نے کی ہے، جو اتنا صدقہ کھا کر بھی یہ کہے حسین فتنہ پرور تھا، وہ باقی ہے، جو حسین کو سیاست کا تانا دے وہ باقی ہے، یا وہ وفادار ہے جو بریلی کی زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نے نور تیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتائیے کون وفادار کون ہے جس نے یہ آواز دی ہے نا اتنا کچھ کھانے کے بعد بھی کہنا حسین باغی؟ ایک نے کہا حسین سے تو ضیاء بھی اچھا تھا۔ کراچی میں چھپی آپ کی کتاب ہے، کراچی کی چھپی ہوئی، اور رشید ابن رشید جی اس نے سب سے پہلے لکھا، سب سے پہلے فتنہ پروری کا بغاوت کا تانا امام حسین کو دیا، اور حضور دونوں کو سونگا بھی کرتے تھے اور چوما بھی کرتے تھے۔
امام فرمائے معدوم بنا تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، ارے تمثیل نے اس نور کے دو حصے کی، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ سراپہ مصطفیٰ اگر دیکھنا ہو فرمائے حسین کو دیکھو جن کا خاندان اتنا عالی، میں یہاں بیٹھ کر بلند جگہ پہ جس کو جنتی کہوں جنتی نہیں بنتا، میرا سارا خاندان جنتی، اور جس کا بیٹا بھی اگر حافظ ہو جائے لوگ کہتے ہیں بڑا فخر ہے میرا بیٹا حافظ قرآن، کوئی کہتے ہیں عالم قرآن۔ میں نے کہا اس خاندان کا کیا مقام ہوگا جب صحابہ کے جمع کفیر میں فرمائے جدہما فی الجنہ، جدتما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ۔ فرمائے ان کا نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی، ان کا باپ بھی جنتی، ان کی ماں بھی جنتی، ان کا چچا جنتی، ان کی چچی جنتی، میرا حسن بھی جنتی، میرا حسین بھی جنتی۔ اتنا بڑا کسی کا مقام ہے؟ اس مولوی کو آج میں نے کہا ایک بتانا ایک بات، میں نے ایک مولوی سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ، میں نے کہا تم زہر کی نماز ابھی عشاء کی، چلو عشاء کا وقت ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، پڑھ کے نکلے ہو، ایک بدماش ڈاکو کھڑا ہو اور وہ کہے فجر پہ نہ آنا ورنہ تیری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ میں نے کہا تو نماز پڑھنے آئے گا؟ نہیں کیوں؟ کہتے جان بچانا فرض ہے، اکراہ شرعی ہے۔ میں نے کہا تیری توحید یہیں ختم ہو گئی، توحید کا ایسا مجھے کہا لگا، میں نے تقریر کی نا اللہ کی رحمت پہ، تو کہا لگا آپ بڑے اچھے ہیں، خالص توحید بولتے ہیں۔ میں نے کہا میں جو کچھ بھی بولتا ہوں اندر تیری خباثت بول رہی ہے، تیری توحید تو میں نے کہا یہی ہے نا، کتی کو بچے کون دیتا ہے؟ سب بولو اللہ۔ بکری کو بچے کون دیتا ہے؟ سب بولو اللہ۔ چاند کس نے بنایا؟ سب بولو اللہ۔ زمین کس نے بنایا؟ میں نے کہا سب کو پتا ہے، یہ بھی تو توحید ہے کہ نالین سمیت عرش پہ مصطفیٰ کو کس نے بلایا؟ یہ بھی تو توحید ہے نا، ادھر توحید کی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بتا نماز پڑھنے آئے گا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر حسین نے تو 22,000 کے لشکر کے اندر بھی نماز کا سجدہ نہ چھوڑا، یہ مسئلہ تجھے آتا تھا؟ جب میں نے کہا نبی کے نواسے کو بھی، میں نے کہا 113 نشان تیروں کے ہیں، 72 نشان تلواروں کے ہیں، 33 نشان میں نے کہا نیزوں کے ہیں، پھر بھی حسین نے سجدہ قضا نہ کیا۔ اقبال بہت اٹھتا ہے، کہتے مسجد کی صفوں سے نکل کر ارے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے شبیر کے سجدے میں۔ میں نے کہا تیرا سجدہ 5 منٹ کا، تیرا سجدہ 10 سیکنڈ کا، تیری نماز 1 گھنٹے کی، کسی کی نماز 1 رات کی۔ میں نے کہا ایک بتا، میں نے کہا میرے حسین کا سجدہ آج تک بھی جاری ہے۔ نے کہا یہ عشق کی باتیں بتا دیتے ہو، کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا ہم احمد رضا کے غلام ہیں، ہم بغیر دلیل کے باتیں نہیں کرتے، ہم بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا دلیل سن توجہ کر۔ حضور نے فرمایا جس کو جیسے دنیا میں یہاں جائے گا قیامت کے دن ویسے ہی اٹھے گا۔ ایک صحابی تلبیہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے، لبیک اللہم لبیک، سرکار نے دیکھا فرمایا قیامت کے دن جب اٹھے گا لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھتا۔ میں نے کہا حسین کا جب سر کٹا تھا، سر سجدے میں جب حسین قیامت میں اٹھے گا اس وقت زبان پہ ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میں کہا سب کے سجدے ختم، حسین کا سجدہ آج تک بھی جاری۔ اس لیے اقبال کہتا ہے مسجد کی صفوں سے نکل کر کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ میں نے کہا کیوں یار ایک شخص کو اتنا تکلیف ہو پھر اس کو محسوس بھی نہ ہو؟ میں نے کہا کیا 113 نشان تو یہ دلوں کے ہوں گے؟ جی کہتے پھر ایسا نہیں تکلیف کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ میں نے کہا یہ بتا جب مریض کو ڈاکٹر کاٹتا ہے بیڈ پہ لٹا کے، کہتے ہاں، میں نے کہا پیٹ چاک کر دیتا ہے، سینہ چیر دیتا ہے، عذاب کر دیتا ہے، وہ کیوں نہیں چرچرا کرتا ہے؟ کہتے اسے تو نشے کا انجیکشن لگا دیا ہے۔ میں نے کبھی سمجھ رہے جب ایک مریض کا سینہ چاک ہوتا ہے پیٹ پھٹتا ہے چرچرا نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے نشے کا انجیکشن۔ میں نے کہا شہید جب تلوار سے لڑتا ہے ادھر تلوار لگتی ہے ادھر سے رخ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے یقین نہیں آتا ممتاز قادری نے ارے جو مرغی ذبح نہ کرے اتنی ساری گولیاں مار کر پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹا، اس لیے کہ گولیاں تو چلتی تھی لیکن پیچھے تھمکی مصطفیٰ کے ہاتھ۔ علی تیرا جان سر
میں نے کہا یہ نصب ہے. فرمایا الشہید لا یجد علم القتل، فرمایا شہید کو قتل کی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی. میں نے کہا اس لیے یقین نہیں آتا تو بلال سے پوچھ لو ذرا. بلال کو کہا امیہ نے عجیب قسم کا تو انسان ہے، میں جتنا سزا دیتا ہوں اتنا محمد کا نام لیتا ہے. کبھی یہ سیرت میں نہ پڑھیں گے کہ حضرت بلال نے کبھی اس سے معافی مانگی ہو کہ مجھے چھوڑ دے. وہ جتنا حضور کا نام لیتا سینے پہ پتھر بھی ڈال دیتا، چمڑے ادھیڑ بھی دیتا، پھر بھی بلال معافی نہ مانگتے. وہ کہتا عجیب قسم کا انسان ہے، معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آپ فرماتے تیری آزادی میں اتنا مزہ نہیں جتنا عشق مصطفیٰ میں مار کھانے میں مار. دہلی کا امام بولو بریلی کا تاجدار کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. ارے جس کو حسد کا مزہ و ناز دوا اٹھائے گا. یہ تو خاص کمال ہے. میں نے کہا حسینیت کے ماننے والوں آج تک تمہارے اندر یعنی کہ یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. اعلیٰ نے فرمایا عقیدہ بوڑھوں جیسا ہونا چاہیے. اور سنو بھائی عقیدہ بوڑھے شخص نہیں ہوتے، بوڑھے. آج بدلتی نوجوان نسل ہے، بوڑھا کبھی نہیں بدلے گا. میں آپ کو اپنے علاقے کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک عورت لے گئی مولوی کے پاس، کعبے کا بیان وہ بھی 30 منٹ، کمال ہے. ارے بھائی تھوڑا میں کر دیتا ہوں آپ کی دل خوشی کے لیے. عورت لے کے بھی فاتحہ دو، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے نام کی نیاز. اس نے وہ تھا دوسرا 2 نمبر تھا نا. میں نام کیا لینا اندھے کو اندھا نام بھی کہیں تو لے لو. چلو 24 نمبر کہہ دو یا 24 نمبر کہہ دو یا کھٹمل کہہ دو، کچھ تو کہہ دو. تو پھر وہ اس نے نا ساری فاتحہ دے دی. اس نے کہا فاتحہ ہو گئی. میں کہا پاگل کے بچے چمی تو دی نہیں ہے. سمجھ آئیے ما کان محمد عقیدہ ایسا ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ تلاوت کے ٹائم چومے یا نہ چومے، میں فقہ کی طرف نہیں جاتا، لیکن محبت کی بات ہونے کی ہے نا. اس نے کہا چمی چونے دی نہیں ہے، قریب فاتحہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب بیک اپ پی پی ایس سنی نہ بننا، پی پی ایس سنی پھر پلانا ٹنا ٹن جو ایک مرتبہ جنازے کے بعد دعا منع کرے تم 3 مرتبہ مانگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کعبے کا کعبہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے سینا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھتا. مرکز توجہ کعبہ کہتے ہیں وقد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ نے قبلہ فرمایا، کعبہ نہیں فرمایا. اب اس طرف جاؤں گا کہ قبلہ کیا ہے. قبلہ ہے ناکرہ، کعبہ ہے معرفہ. قبلہ کا لفظ ناکرہ ہے، لغت میں جائے نحو میں یہ ناکرہ ہے. اور کسے کہتے ہیں قبلہ؟ قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ کو، مرکز توجہ کو. یعنی جہاں جب ایسے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اب معاملہ یہ بخاری میں پڑھیے. قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد تھی جسے آج مسجد قبلہ کہتے ہیں. وہاں سرکار نے 16 یا 17 ماہ وہ قبلہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. یہودی تانا دیتے تھے جب ان کا دین کامل و مکمل ہے تو ان کا اپنا قبلہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ دل حضور کے دل پہ آپ کے غم آیا، آپ نے خدا کی بارگاہ میں جو ہے یہ التجا کی دل سے اے میرے مولا یہ یہودی تانا دیتے ہیں میرا قبلہ اور بنا دے. نماز ہو رہی ہے، ابھی کوئی ایسی دنیا کا عالم فاضل نہیں جو نماز کے وقت میں آپ کی عصر کی نماز 4:45 بجے ہوتی ہے. آپ کبھی نماز کے دوران ہی اعلان کریں گے کل کو ہماری نماز 4:30 بجے ہوگی؟ نہیں، آپ نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں پھر اعلان کرتے ہیں. مصطفیٰ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف نماز میں اٹھاتے ہیں اور مولوی کہتا ہے ادھر ادھر اٹھاؤ تو مکروہ ہے، سینہ پھرے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہا مصطفیٰ تو اٹھاتے بھی تھے پھر بھی نماز مکروہ نہیں ہوتی تھی. سمجھ میں آ جائے گا تیرا ایمان اور ہے، مصطفیٰ کا ایمان اور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری. ایمان کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ یعنی حضور کا ایمان اتنا پختہ
بلند ہے درجہ. وہ یہ سمجھے کہ حضور کا ایمان کوئی ہے. معاذ اللہ اس الفاظ سے غلط نہ موقع لیجیے گا. تو اس لیے کہ مقام ہے. یہ بھی لکھا ہے, پڑھ دیتا ہوں. اس کے جی سب سے پہلے مخلوق بنتی ہے, مخلوق میں حیوان بنتے ہیں, حیوان میں انسان بنتا ہے, انسان کے بعد اوپر مومن کا درجہ ہے, مسلمان کے اوپر مومن کا درجہ ہے, پھر انسان نقیب بنتا ہے, پھر انسان نقیب بنتا ہے, پھر انسان متقی بنتا ہے. ایک وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے, ایک تہجد گزار بھی ہے. اس کے بعد ولایت صغریٰ کا درجہ ہے, اس کے 38 درجے ہیں. پھر ولایت کبریٰ کا مقام ہے, اس سے اوپر بلند قطب کا درجہ ہے. پھر انسان غوث بنے, پھر قطب الاقطاب بنے, غوث الاغواث بنے, قطب الارشاد بنے, ابدال بنے. اس کے بعد جو ہے شہید کا مقام, اس سے وہ تابعین کا, پھر تابعین کا, پھر مقام صحابہ, بیت رضوان والے, صلح حدیبیہ والے, فتح مکہ والے, اس سے اوپر بدر والوں کا مقام. پھر اس سے بلند جو ہے عشرہ مبشرین کا, حضرت سعد کا, حضرت سعید کا, طلحہ زبیر کا, پھر 4 یار کا, مولا علی کا, عثمان غنی کا, فاروق اعظم کا درجہ, پھر صدیق اکبر کا درجہ. پھر اس کے بعد درجہ نبوت ہے, پھر درجہ رسالت ہے. پھر کوئی خلیل اللہ بنے, کوئی نجی اللہ بنے, کوئی شفیع اللہ بنے, کوئی کلیم اللہ بنے, کوئی روح اللہ بنے. ارے ان سب کا جو مقام ختم ہے, اس سے پر مقام مصطفیٰ کی صداقت. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری. حضور کا مقام کیا ہے؟ یہاں مقام ختم ہوتا ہے اور حضور کا مقام وہاں سے مقام محبوبیت حضور کا شروع ہوتا ہے. دنیا کے دنیا ہمارے جیسے تھے, کھاتے پیتے تھے. میں نے کہا حضور پہ نماز 6 فرض تھی, تیرے پہ 5 ہیں. حضور نیند سے اٹھتے تھے, نماز شروع کر دیتے. آپ فرماتے تھے, فرمایا میرا قلب تو جاگتا رہتا ہے اگرچہ آنکھیں میری بند ہوتی ہیں. میں سوتا ہوں, میری نماز جو ہے میری وضو نہیں توڑی تھی. میں نے کہا سرکار کا خون عبداللہ بن زبیر نے پی لیا, حالانکہ قرآن کی نص قطعی ہے, جس کی حرمت قرآن کی نص قطعی نے بیان کی ہے. یہ لحم الخنزیر ہے اور یہ دم ہے, اور غیر اللہ کے نام پہ جو ہے ذبح کیا جانے والا جانور بالکل حرام, قرآن کی نص قطعی ہے. لیکن حضور نے بچنے لگائے, فسد لگائے, عبداللہ بن زبیر کو دیا. فرمایا جاؤ اس کو کہیں چھپا دو. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا جب میں آنکھوں سے اجھل ہوا, میں نے حضور کے اس خون کو چاٹ لیا. بعد میں آیا تو حضور نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عرض کی میں نے حضور اس کو چھپا دیا, کوئی نہ دیکھ پائے گا. فرمایا لگتا ہے تو نے اسے پی لیا ہے. اب سن, تیرے پیٹ کے اندر مجھ محمد کا خون ہے, تیرے جہنم کی آپ اللہ نے حرام کر. اگر تو حضور کی طرح ہے نا, اپنا خون بیٹے کو پلا, بیٹے کو پلا. میں نے کہا تو جائے نا, اچھی ہاسپٹل میں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوک نہ منع ہے. کیوں؟ کہتے آپ کے تھوک میں جراثیم ہے, اور حضور اگر اپنا لعاب دہن ڈال جائے کیا لگا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ ان کی کئی بیویاں تھیں, کہتے ہیں وہ جتنا وہ اچھی خوشبو لگاتے تھے, فرمایا ان کی گھر والیاں مدینہ میں کوئی عورت خوشبو نہیں لگاتی تھی. کہتے ہیں لیکن جب ہمارے شوہر گھر آتے تھے ان کے جسم سے عجیب خوشبو اٹھتی تھی کہ اتنی خوشبو تو ہماری بھی مقابلہ نہ کرتی. ہم نے پوچھ لیا کیا ماجرا ہے, آپ خوشبو نہیں لگاتے پھر بھی اتنا خوشبودار بدن. انہوں نے راز کھولا, کہتے ہیں ایک وقت میری زندگی کا ایسا تھا, میرے جسم پر آبلے پڑ گئے, حضور کی بارگاہ میں گیا, سرکار نے فرمایا کرتا اٹھاؤ, فرمایا کرتا اٹھایا, سرکار نے لعاب دہن لگایا, برکت کی دعا, فرمایا سارے آبلے ختم ہو گئے. وہ دن ہوا آج تک میرے جسم سے مصطفیٰ کی محبت. حضور کعبے کا کعبہ, حضور کعبے کا, بلال حبشی کو فرمایا بلال چڑھ جاؤ کعبہ کی چھت پہ. آزان جو حضرت بلال نے عرض کیا رسول اللہ, ہر مسلمان جب آزان دیتا ہے تو رخ تو کعبہ کی طرف ہے, اب رخ تو میرے قدموں کے نیچے ہے, کعبے کا, میں کعبہ تو نیچے ہے, میں رخ کہاں کروں؟ آپ نے فرمایا بلال گھبرا نہیں, تو رخ میری طرف کر لے, کیونکہ جو تیرے قدموں کے نیچے ہے وہ کعبہ ہے. میں محمد کعبے کا بھی کعبہ ہوں. آپ پڑھیے سیرت کی کتابیں, فرمایا حضور طواف کر رہے ہیں, حضرت بلال نے اذان شروع کی, حضور نے طواف شروع کیا, جہاں جہاں مصطفیٰ پھرتے جا رہے, حضرت بلال بھی اپنا رخ پھرتے جا رہے. مجھے کوئی دنیا کا موزن تو بتاؤ جیسی اذان دیتا ہو, کوئی دیتا ہے نہیں, لیکن جہاں جہاں حضور پھرتے جا رہے ہیں, پھرتے جا رہے ہیں, حضرت بلال بھی رخ پھرتے جا رہے ہیں. سرکار نے رخ پھیرا نا نماز ظہر کے ٹائم, فرمایا جیسے رخ پھیر لیا, صحابہ نے پھیر لیا. کسی نے بعد میں کہا زبان حال سے, صحابہ تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ میں کہ کیوں لقمہ دیتے؟ کہتے حضور نے رخ پھیرا ہے, آج میں غلطی کروں نماز کے دوران آپ لقمہ دیں گے, لیکن میں غلط سمت بھی رخ کروں آپ کبھی اپنا رخ نہ کریں گے. کہیں گے امام بھول گیا ہے, امام سے تصابہ ہو گیا, لیکن فرمایا حضور نے جب رخ کیا صحابہ نے کر لیا, پوچھا کیوں نہیں لقمہ دیا؟ ہم لقمے کو نہیں جانتے, ہم تو یہ جانتے ہیں جہاں رخ مصطفیٰ ہو جائے کعبہ بھی وہی.
مصطفیٰ ہو جاتا ہے. ہم نہیں جانتے. پھر اللہ نے قبلہ کہا, کعبہ نہیں کہا, اس لیے کہ کعبہ کہہ لیا جاتا تو پھر معرفہ ہو جاتا. معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں, یعنی یہ کہا جاتا محبوب اب تیرا قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر ہم نے کعبۃ اللہ بنا دیا ہے, اب اس کے علاوہ قبلہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے قبلہ کہہ کے فرما دیا, فرمایا محبوب یہاں تو نے رک کیا ہے, اگر کہیں اور بھی رک پھیر لے گا تو وہ بھی میں قبلہ بنا دوں گا. یہ ناقل اللہ نے ارشاد فرمایا. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ایک سوال آیا ہے, صحابہ کے گستاخ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر جنات کی تہمت لگانے والے معاذ اللہ کافر ہیں. ذہن نشین کیجیے. سرکار نے فرمایا آدھا دین میری عائشہ سے سیکھو, آدھا دین میری عائشہ سے سیکھو. اور انہوں نے فرمایا عائشہ سے نکاح سے پہلے جبریل عائشہ کی صورت میرے پاس لے کے آئے. سائلہ اما عائشہ صدیقہ. حضرت امام مسلم کہتے ہیں میں نے حضور کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا اما عائشہ صدیقہ کے در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. فرمایا زندگی کا کوئی مسئلہ ادب کا تھا نا تو فرمایا اما عائشہ صدیقہ حل فرما دی. ماں پہ تانا کرنے والے عجیب سی زندگی ان لوگوں کی. ماں پہ تانا کرنا حلالی تو نہیں ہو سکتا. اگلا لفظ میں نہیں کہتا, آپ کو بھی سمجھے, عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. ماں پہ تانا کرنے والے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ظالموں اس ماں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو. جب میں نے کہا اما عائشہ صدیقہ پہ منافقین نے تہمت لگائی نا, آج بھی ان کی ضروریت موجود ہے جو تہمت لگاتی ہے. بات آج جب حضور کے گھر کی, یہاں دیکھیے آج مجھے کوئی مارے اس کا جواب میں دوں گا, آپ کو کوئی مارے اس کا جواب آپ دیں گے. لیکن قربان جائیے جب آئی مصطفیٰ کے خاندان کی بات, حضرت عائشہ پہ لوگوں نے تانا زنی کیا, سرکار خاموش ہو گئے. رب نے فرمایا محبوب تو خاموش رہے. اب محبوب و محب کا معاملہ یہ ہے کہ گھر تیرا ہے, تو میرا محبوب ہے, اب جواب تو نہیں میں خدا خود ہی دوں گا. اللہ نے 18 قرآن کی آیات نازل فرمائی. مجھے بتائیے آپ جتنا بیٹھے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یا نہیں ہے؟ کیا اما عائشہ صدیقہ کے قدموں کی جنت ہے؟ میں نے کہا یہاں دیکھو, دنیا کہتی ہے ہاں جی ہر کسی نے اپنے بچوں کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے, سرکار نے اٹھا لیا حسین کو تو کون سا بڑا کمال ہو گیا. میں نے کہا کمال تو ہے جو تیری آقا میں نہیں آئے گا, اس لیے کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تیرے باپ کا سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہے. میں نے کہا کوئی سگریٹ پی پی کے کالا ہو چکا ہے. میں نے کہا کوئی بھنگ کے جو ہے گھوٹے لگا لگا کر جل گیا ہے. لیکن حسین جس کاندھے پہ سوار ہوئے, حسین کے قدم اس سینے پہ لگتے تھے جس سینے کو قرآن نے علم نشرہ کہا. صحابہ کے گستاخ, ارے بھائی صحابہ کو میں نے کہا عجیب زندگی ہے, عجیب زندگی ہے. آج صحابہ پہ اعتراض کرنے والے کیا حضور پہ نہیں اعتراض کرتے؟ آج دو باپ, ایک باپ کے دو بیٹے. میں پورے یاد و نظرہ کے اندر روایت ہے, ایک دن صدیق اکبر مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے نہ مسکرانے لگے. مولا علی نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی چٹھی دے گا. آپ بھی مسکرا پڑے. صدیق نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا علی چٹھی اس کو دینا جو میرے ابو بکر سے محبت کرتا ہو. چٹھی بھی اس کو دینا جو میرے ابو بکر سے محبت کرتا ہے. میں نے کہا تانا مت کر, آج اس جانور کے تو نیچے گزرتا ہے, کہتا حسین کے گھوڑا ہے. میں نے کہا پھر اتنا متبرک اس صدیق کو گالی کیوں نکالتا ہے جس کے کاندھے پہ مصطفیٰ نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قربان جائیے صدیق صدیق ہیں, واحد صحابی ہے جن کی صحابیت قرآن نے بیان کی. حوالہ دیتا جاؤں میں آپ کو ساری تفسیر ہوتا ہے. مجمع بیان ایران کی چھپی کم کا شہر 5 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے. عز یقول صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ صاحبہ المراد ابو بکر صدیق, وہ کہتے ہیں یہ صاحب تو ہے. میں نے کہا حق یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی گواہی دے, وہ بھی گواہی دیتا ہے. کم کا لکھ کے گیا ہے مجمع بیان 5 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے. وہ کہتا ہے جس کو صاحب قرآن کہہ رہا ہے اور کوئی نہیں, مصطفیٰ کا غلام ابو بکر ہی ہے. صحابہ کو برا بلا کہنا, میں نے کہا اس لیے کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا, صحابی مصطفیٰ کی نظر سے بنتا ہے. حضرت فرمایا صحابی کا نجوم, میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. میں نے کہا المطلق یدری علی اطلاقہ, مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے ابو بکر کی پیروی کرو وہ تمہیں جنت دیں گے, یا صرف عمر کا نام لو وہ تمہیں جنت دیں گے, یا عثمان کا نام لو. فرمایا میرا صدیق تو صداقت کا بہتر, میرا عمر تو عدالت کا بہتر,
کہ میں اگر بلال کے بھی قدم پکڑو گے وہ بھی اپنے ساتھوں میں جنت میں جائیں گے. اگلا مسئلہ بزرگوں سے پاک کیا بھائی غصے عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں غصے پاک. ابن تیمیہ نے لکھا ہے, ابن تیمیہ نے, آپ تو اس موضوع پہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے الاستقامہ کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ جتنی کرامات تواتر کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کی ثابت ہے خدا کے کسی ولی کی ثابت ہی نہیں. وہ کہتے ہیں حضور غوث پاک کی مجمع کا تعداد 70,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے. یہ کتنا ہوگی؟ 1,000 ہوگا, کم ہوگا, 1,000 بھی نہیں ہوگا. 70,000 کا مجمع. کہتے جواب آواز کی جلالت کا یہ عالم تھا, جو شخص پہلا آواز سنتا تھا وہی 70,000 کا آخری بھی سن لیتا تھا, وہ آخری بھی سن لیتا تھا. فرمایا یہ جلالت 11 علوم کا درس دیتے تھے. فرمایا ایک دن قرأ آیاتن قرآن کی ایک آیات پڑھی, کہتے ایک تفسیر بیان کی, اس کی دوسری کی, تیسری کی, چوتھی کی, پانچویں کی, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10ویں, 11ویں, 12ویں, 13ویں, 14ویں, 15ویں, 16ویں, 17ویں, 18ویں, 19ویں, 20ویں, 21ویں, 22ویں, 23ویں. فرمایا غوث پاک نے ایک مجلس میں بیٹھ کر قرآن کی 40 تفاسیر کو بیان کیا. دنیا کا کوئی ایسا مولوی ڈھونڈ کے تو لاؤ ظالمو. حضور غوث پاک فرمایا ایک شخص کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں متکلم تھا, میں نے کہا میں جاؤں, شیخ عبد القادر جیلانی کا مجمع اتنا بڑا ہے, بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں, ولایت کا میں دیکھوں تو صحیح یہ شعر کتنا پڑھتے ہیں اس بات مسئلہ میں معنی کے ثابت کرنے میں. کہتے ہیں میں دھاگا لے گیا تاکہ میں بیٹھ جاؤں گا, کہیں مجھے بھول نہ جائے, جتنا شعر پڑھتے جائیں گے میں گانٹھے لگاتا جاؤں گا. کہتے میں آج درمیان میں بیٹھا تھا, 70,000 کا مجمع تھا, شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے وہ پڑھ رہے خطبہ دے رہے تھے اور ایک ایک شعر پڑھتے, میں ایک ایک گانٹ دیتا. کہتے جب 3-4 گانٹوں پہ پہنچانا فقام شیخ علی المنبر, شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے او یا نخلا انت حلو انت طاقت. فرمایا میں لوگوں کے دلوں کی گانٹیں کھولتا ہوں, تو باندھتا ہے. فرمایا میں لوگوں کی دلوں کی گانٹیں کھولتا ہوں, تو باندھتا ہے. یعنی وہاں مجمع میں مجھے کیا پتا کسی کے دل میں کیا بات ہے, ہاں کوئی ہے بات نہیں. آپ فرمائیں میں حضور کی نبوت کا عکس جمیل ہوں, عکس جمیل ہے. آج ان کے گستاخ, اچھا جی گستاخ کے ساتھ کھانا پینا, آپ کا جو اشارہ ہے میں سمجھ گیا ہوں. بار بار یہ جو آ رہے ہیں نا چیزیں گھر میں تو جیبیں گے, پہلے درود پاک پڑھیں گے. حضور غوث پاک کے گستاخ کے ساتھ آخری بات سماعت فرمائیے. بخاری مسلم کی روایت ہے, فرمایا لا يدخل الجنہ من امتی 70,000 بغیر حساب ولا کتاب ولا عذاب علیہم ولا حساب علیہم. فرمایا میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ قیامت کے دن بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا. فرمایا مسلم پڑھیے اور سبقت میں الف ہے. فرمایا 70,000 اکیلا نہیں ہوگا, ان 70,000 کے ساتھ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوگا. فرمایا 7 لاکھ کی کتاب ہوگی. ہوں گے کون؟ آپ ابن حجر کو اٹھائیے, علامہ ارشاد الساری کو اٹھائیے, بڑے بڑے شارحین اٹھائیے. فرمایا وہ خدا کے ولی ہوں گے, کتب ہوں گے, غوث ہوں گے, ابدال ہوں گے. فرمایا جانے کا انداز کیا ہوگا؟ متماسکون آخذون بعضهم ببعض. فرمایا سب سے آگے ان کا شیخ ہوگا, سب سے آگے ان کا پیر ہوگا, پیچھے ان کی محبت مودت رکھنے والے ہوں گے. فرمایا یہ 7 لاکھ کی زنجیر بن جائے گی. فرمایا قیامت کا منظر تو دیکھو. فرمایا کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹخنے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا, کوئی اپنے کاندھوں تک, کوئی بدبخت اپنے پسینے میں خود ڈوب کے کھاتا ہوگا. فرمایا یہ 7 لاکھ ایسے ہوں گے, خدا حکم دے گا ارے فرشتوں سارا معاشر کا میدان صاف کر دو, ان خدا کے ولیوں کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو سب بلا حساب کے رب کرتا. فرمایا لا يدخل اولهم سنو حتی يدخل آخرهم. اس وقت تک ولی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے گا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. آج ولی کی شان میں بھونکنے والے ادیب سے حضرت قاسم ننوتوی نے لکھا ہے, وہ کہتے یعقوب ننوتوی میرے باپ مر گیا, سنیے وہی میرے پاس کتاب موجود ہے, کہتے مر گیا, پھر اس کی قبر پہ جو مٹی پھینک کے آئے وہ لوگوں کو بیماری لگ گئی. کہتے ہیں پھر جو شخص ایک دن آیا اس نے شیخ کی قبر کی مٹی اٹھا کے کھا لی, تو کہتے اس کو شفا مل گئی. قبر کی مٹی کھا لی, شفا مل گئی. میں نے کہا پہلے تو مولوی سے مسئلہ پوچھو کیا مٹی کھانا جائز ہے؟
اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا شفا کیسے ملی. کہتے پھر لوگوں نے عادت بنا لی, فرمایا جو بھی آتا مٹی اٹھاتا جاتا, اس کو شفا ملتی جاتی. کہتے میں روزانہ مٹی, صبح دال آتا, شام کو جاتا کچھ نہ ہوتا. ایک دن میں غصے میں گیا, میں نے کہا تیری تو کرامت بن گئی ہے, میری تو شامت بن گئی ہے. تو کرامتیں دکھاتا ہے, میری شامت بن گئی ہے. روزانہ مٹی پھینک کے جاتا ہوں, شام کو ختم ہو جاتی ہے. اب اگر کسی کو شفا ملی نا, ننگا پڑا رہے گا, میں مٹی ڈالنے نہیں آؤں گا. کہتے میں نے دھمکی دی نا, تو کہتا پھر کوئی نہیں ہے. میں نے کہا جب ایک ملا یہ شفا دے سکتا ہے تو مجھے کہنے دو, غوث کے در کی مٹی بھی اگر کوئی کھائے اللہ اسے بھی شفا دے. یہ نہ کہنا کہ شفا نہیں ملتی. میں آپ کو خیر حوالوں میں جائیں گے جب یہ تفصیل ہو جائے گی. اگلی بات اس کے اندر لکھی ہوئی تھی, کیا آخری اگلی بات پڑھیے. ایسے لوگ گستاخ صحابہ ہوں, اما شذیقہ کو شاہ اور سید بھی کہتے ہو. میں نے آپ کو کہا نا بد عقیدہ سید کی تعظیم ہم پہ واجب ہے. سید کہنا تو کیا ہوا, کہتا رہتا گدھا اگر شیر کی کھال پہنے تو شیر بن جاتا ہے. کس نے کہا بد عقیدہ سید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا. آپ کے حضور کا خاندان, حضور کے خاندان میں تو ابو لہب بھی تھا, لیکن قرآن نے اس کی مذمت کی ہے نا. خاندان تو وہ بھی تھا, خاندان تو یہ پاک خاندان ہے, پاک خاندان ہے. حضرت عمر کی طرح جب مدائن فتح ہوا نا, مال غنیمت کی تقسیم کے وقت آپ نے پہلے نمبر پہ امام حسن کو, دوسرے نمبر پہ امام حسین کو 1000 درہم دیے, تیسرے اب دنیا لڑاتی ہے, جھگڑے کراتی ہے. میں نے کہا ظالموں لڑاؤ نہیں. اقبال کہتا ہے خدا را امت پہ ایک احسان کرو, امت کو نہ فرقوں میں پریشان کرو. آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا, ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو. یہ بہت عام ہے. میں نے کہا فرقوں میں پریشان مت کر. وہ مقدر جماعت جو مصطفیٰ کی قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھتی ہو, اس کو تانا دینا. وہ لڑتے تھے, آپس میں جنگیں کرتے تھے. میں نے کہا کوئی جنگ نہیں. حضرت عمر نے پہلے نمبر پہ امام حسن کو, دوسرے نمبر پہ امام حسین کو, تیسرے نمبر پہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا کر 500 درہم دیے. حضرت عبداللہ نے کہا ابا حضور میں عمر میں بھی جاتا ہوں, میں تو جنگیں بھی لڑتا تھا, یہ تو حسن حسین یا گلیوں میں بچوں سے کھیلتے تھے, لیکن آپ نے ان کو 1000 درہم, مجھے 500 درہم. حضرت عمر سن کے دلال میں آگے فرمایا اچھا عبداللہ حسن حسین سے مقابلے کی بات ہے, اذهب فاطمہ ابن کی مثل ابیہما وام کی مثل امہما وجدن کی مثل جدہما. فرمایا جا, پھر اگر مقابلہ کرنا ہے تو حسین کے نانا جیسا پہلے نانا لے کے آ, حسین کی نانی جیسے پہلے نانی لے کے آ, حسین کے باپ جیسا باپ لے کے آ, حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آ. اور آپ کو بتاؤں حضرت فاروق اعظم کا مولا علی سے کیا رشتہ ہے, کوئی بتائے گا؟ بڑی عجیب بات ہے. ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون ہے یہ سب کو پتا ہوگا, ٹھیک ہے. اور بھائی حضرت عمر داماد ہیں مولا علی کے, کیا ہیں داماد ہیں. اصول کافی سے لے کر تہذیب الحکام تا امام باقر سے کسی نے پوچھا عورت کا جب شوہر دنیا سے چلا جائے تو کیا وہ عورت اب عدت اپنے گھر میں گزارے یا کہیں جا سکتی ہے؟ حیث ماشاءت وہ جہاں چاہے. کیوں پوچھا سائل نے, دلیل کیا ہے؟ فرمایا لما مات عمر, فرمایا جب حضرت عمر کا وصال ہو گیا حضرت علی گئے اور اپنی بیٹی ام کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے آئے. میں نے کہا دلیل بتاتی ہے آج تو لڑاتا ہے, لیکن حضرت عمر کو حضرت علی نے اپنے گھر کا داماد بنا کر ثابت کر دیا. حقیقی سید وہ ہوگا جو میرے ساتھ عمر کی شان کو بھی مانے. عمر کی شان نہیں مانتا تو کوئی نہیں ہے. تو میں داماد فاروق اعظم, اب میں نہ رہنا, میں کہہ گئی داماد علی داماد علی, آپ کیا کہیں گے؟ فاروق اعظم داماد علی داماد علی داماد علی داماد علی فاروق اعظم. تجھے پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار ید اللہ. عشق ایسی چیز ہے, عشق سکھایا نہیں جاتا, عشق کے اندر خود آتے ہیں. عشق کسی مدرسے میں بیٹھ کے نہیں دکھایا جاتا ہے, عشق کسی کتاب کے اندر خاص بھی نہیں ہے. عشق ایسی چیز ہے, امام شافعی فرماتے ہیں دنیا کے سارے عشق جھوٹے ہو سکتے ہیں
لیکن عشق مصطفیٰ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ تو ایسی کستوری ہے، اس کو جتنا مسلتے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ اس سے مہک اٹھتی جائے گی۔ ایک پھول کی حد ہے، اسے یہاں ملو یہاں پہ خوشبو ختم، لیکن عشق مصطفیٰ کی خوشبو ایسی ہے، یہ ایسا گلشن ہے، اس کو جتنا مسلتے جاؤ گے اتنا ہی اس سے زیادہ روشنی اور خوشبو پھوٹتی جائے گی۔ اب یہ تو نصیب والوں کو عشق ملتا ہے، ضروری نہیں کہ عمل سے مل جائے، نہ یہ بات غلط ہے، صرف عمل سے نہیں ہے، اللہ کا جس پہ کرم ہو جائے۔ ہر کرم خدا کا یہودی کے بیٹے پہ ہو گیا تھا، بخاری پڑھیے، جس نے حضور کو ایک مرتبہ دیکھا تھا حضور کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، لیکن محبت کا عالم یہ تھا جس کوچے سے حضور گزرتے تھے وہ یہاں کونے میں بیٹھ کے، یہاں کوچی میں بیٹھ کے حضور کو چھپ کے دیکھ لیتا تھا، لیکن ڈر کی وجہ سے کہ میرے مذہب والے مجھے تانا دیں گے، باپ سے ڈر کے ماں سے ڈر کے اپنے عشق کو چھپاتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ جائز بھی تھا کتمان ایمان، پر میں اس لیے وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن جہاں حضور کو گزرتا دیکھتا تھا حضور کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا تھا، یعنی جتنا تڑپ اس کے دل میں ہوتی تھی حضور کے دیدار سے پوری ہو جاتی تھی۔ آخر کار حضور کے عشق میں گھلتا رہا، یہ حد پہنچ گئی کہ عشق ایک ایسی تیلی ہے کہ جنگل کے ایک کونے سے لگاؤ یہ بتاتی کسی کو نہیں ہے، دوسرے کونے کو جا کے جلا کے رکھ کر دیتی ہے۔ عشق تو ایسی چیز ہے، یہ تو آگ کا دریا ہے، پر میں بستر مرگ پہ سو گیا ہے، آخری وقت ہے، وہاں ہچکی بندی ہوئی ہے، نزا کا وقت اس پہ ساری ہے، باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بیٹا بولنا چاہتا ہے، باپ کی نظر پڑی میرے بیٹے کے لب ہلتے ہیں، لیکن اچانک پھر زبان رک جاتی ہے، آخر یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، میرا لخت جگر ہے، آخری وقت لگتا ہے کہ نہ جانے اس کی کوئی زندگی کی آخری خواہش ہوگی۔ باپ نے کان ذرا قریب کر کے کہا بیٹا تو کچھ بولنا چاہتا ہے، بولتے بولتے رک جاتا ہے، پھر بول تو صحیح نا، بولتا کیا ہے؟ بیٹے نے کہا میں تو بولنا چاہتا ہوں لیکن ڈر کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں کہ میری خواہش کو پورا نہ کیا جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹا تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، تو بول تو صحیح، میں تیری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کر دوں گا، دنیا کی ہر نعمت تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے گستاخی معاف کرنا، میرے باپ جس نبی کو تو گالیاں دیتا ہے اسی کی زلفوں کا میں اسیر ہو چکا ہوں، آج تک میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، مجھ پہ احسان کر، مجھے حضور کا آخری دیدار کرا دے، وہ وقتہا کا چہرہ مجھے دکھا دے، میری تڑپتی ہوئی روح کو سکون آ جائے گا۔ باپ کا سننا تھا، آگ بگولا ہو گیا، لیکن فوراً ہی جذبات پہ قابو پا کے کہا نانا یہ جذبات کا وقت نہیں ہے، یہ تو امتحان کی گھڑی ہے، اگر محبت میں اتنا ہی یہ گم ہو گیا ہے تو چل آخری احسان تو کر دے۔ روتا روتا حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور کا گلشن صحابہ کا بیٹھا تھا، جا کے آنکھیں رو رہی تھی اور کہا آؤ لجپال آ جاؤ، جسے اپنی زلفوں کا اسیر بنایا تھا آج دنیا سے جا رہا ہے، وہ آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کھڑے ہو جاؤ، ایک خوش بخت عاشق دنیا سے جاتا ہے، چل اس کا آخری دیدار کر کے آتے ہیں۔ حضور چل پڑے، صحابہ کی جمع غفیر جماعت بھی ساتھ تھی، لیکن قربان جائیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، ہائے ہمارا بیٹا دنیا سے چلا گیا، ماں رو رہی ہے پیٹ رہی ہے کہ روح قبض ہو گئی، لیکن جیسے حضور نے قدم رکھا اس کی ماں نے کہا باپ کو بڑی دیر کر دی ہے تو نے، بیٹا تو دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے رو کے بیٹے کو آواز دی میرے بیٹے آنکھ کھول، جس کے لیے زندگی بھر تڑپ رہا ہے، تیری امید کی کرن تو آ چکی ہے، وہ چہرہ تیرے سامنے آ چکا ہے۔ قربان جائیے جب عشق کی بات آ جائے عاشق کہتے روح فرشتہ لے کے جا رہا تھا، لیکن مصطفیٰ کا نام سن کر روح کو واپس پلٹا کے چلا گیا، واپس پلٹا کے چلا گیا۔ فرمایا اس نے ایک نظر حضور کو دیکھا، آنسو کی لڑی روا ہو گئی، اور حضور نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس نے ایک نظر باپ کی طرف دیکھی، باپ نے رو کے کہا پوچھتا کیا ہے، تو نے کوئی عشق کی حد چھوڑی ہے کہ مجھ سے پوچھتا ہے، گواہی دے دینا۔ تو اس نے گواہی دی، اس کا باپ قدموں میں گر گیا، نے کہا اپنے دھرم کے مطابق اکنی کے منہ یہ اب آپ کی امانت ہے، اسے لے جائیے جو کچھ کرنا ہے۔ آپ نے سرکار نے فرمایا اٹھاؤ صحابہ اسے غسل بھی دو۔ جب غسل دے دیا گیا، مدینہ کی گلیوں سے جب عاشق کا جنازہ اٹھانا، آج میں نے دیکھا ٹی وی پہ ممتاز قادری کا، مجھے منظر بھی ایسا لگتا تھا جیسے اس خوش بخش کتابوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ منظر تھا اس لیے کہ میں نے کہا غازی عامر چیمہ ارے وہ تو ڈگری لینے گیا تھا، کیا خبر تھی کہ عشق مصطفیٰ کی ڈگری لے کے آنے کی؟ یہ تو خبر کی بات ہے، یہ تو عشق کی بات ہے۔ فرمایا جب حضور نے کہا اٹھاؤ جنازہ عاشق کا، فرمایا عاشق کا جنازہ کاندھوں پہ لاد لیا گیا۔ جب مدینہ کی گلیوں سے نکلے، صحابہ نے دیکھا اتنا لوگ ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، حضرت بلال لپٹ جاتے،
احوال بتا تو صحیح کہ اتنے لوگ آئے کہاں سے, مدینہ کی آبادی اتنا زیادہ تو نہیں ہے. سرکار خاموش ہو جاتے. جب بار بار اشارہ کیا, سرکار نے روز کھول دیا, فرمایا اتنا فرشتے یہ خدا نے آسمان پہ نازل کر دیے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, لیکن جتنا بچ گئے ہیں وہ آسمان سے مبارکباد اس عاشق کو دے رہے ہیں. فرمایا جب قبر میں اتار دیا اس کو, حضور باہر آئے تو پسینہ حضور کے ماتھے سے ٹپک رہا تھا. صحابہ نے کہا حضور کیا دقت تھی, قبر میں تنگی تھی کہ مشکل اٹھانی پڑی؟ فرمایا نانا مشکل کوئی نہ تھی, کوئی مشکل نہ تھی, بس اتنا میں نے جب قبر میں داخل ہوا ہے اتنی کثیر تعداد میں حوریں آ گئی تھی کہ جن کے گھمسان کی وجہ سے مجھ محمد کو بھی پسینہ آ گیا ہے. ہر حور پڑھ پڑھ کر اس کے چہرے کا بوسہ لیتی تھی. میں نے کہا بات سچی ہے, اتنا عمل بھی نہیں دے سکتا جتنا عشق مصطفیٰ بندے کو جزا دیتا ہے. آج کہتے ہیں نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. میں نے کہا ہاں یہ تو بات ہے. میں نے کہا بخاری پڑھ, ایک شخص آیا کافروں کے لشکر سے نکل کے, کہا مسلمانوں کے نبی اگر میں بشارت دے دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو توحید خدا بندی کو مان لو, کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا گواہی تو دے, تیرے مرنے سے لے کر دخول جنت تک کا ذمہ دار میں محمد بن جاؤں گا. اس نے کلمہ پڑھا, تین سنسناتا آ گیا, سینے میں پیوست ڈھیر ہو گیا. سرکار نے فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا خوش وقت کو انسان کو دیکھ لے. بتائیے کیا اس کو محبت نے نہیں پہنچا دیا تھا؟ حضرت ویسے کرنے کا درد بھی کچھ طرح ہے. کتابوں میں آتا ہے یہ ایسے عاشق رسول ہیں. سرکار فرماتے تھے فرمایا میرے اویس بن عامر سے جب ملاقات ہو جائے دعا ضرور کروانا, ابو ہریرہ تمہاری ملاقات ہو جائے, میرا ایک آئے گا یمن سے عاشق چل کے, اور آپ فرماتے تھے انی اجد ریح الرحمن من الیمن, مجھے رحمان یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. آپ اپنے سینے کے بٹن کھولتے اور لمبے لمبے سانس لے کے کہتے مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. صحابہ کہتے بندہ نواز اتنا بڑا عاشق ہے تو پھر یمن دور تو نہیں ہے نا, چل کے کیوں نہیں آتا؟ آپ فرماتے اس کی ماں کی خدمت ہے جو اسے چل کے آنے پہ نہ آنے پہ مجبور کر رہی ہے, تو ماں کی خدمت میں لگا ہے. لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ بکریاں بھی چراتے تھے. لوگ کہتے ہیں جب حضرت ویسے کرنی اللہ کی ضرب تو بلند کرتے, بکریاں چارہ چھوڑ کر حضرت ویسے کرنی کے نغمے کو سننا شروع کر دیتی تھی. کوئی مجنون کہتا, کوئی دیوانہ کہتا, کوئی پاگل کہتا, بچے پتھر مارتے. حضرت ویسے کرنی مڑ مڑ کے کہتے پر میں مجھے پتھر مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو, مجھے بڑے پتھر مت مارو. تم بڑے پتھر مارتے ہو, میرے جسم سے خون نکلتا ہے, میرا وضو ٹوٹتا ہے, میں خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں, اور میں مجھے بڑے پتھر مر مارو. لیکن حالت یہ تھی عشق محبت کی. ماں کی خدمت بھی کرتے اور کہتے ماں مجھے ایک مرتبہ اجازت دے میں رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے آ جاؤں. ماں کہتی بیٹا ویل تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, تیرے جانے کے بعد میرا آخری وقت آ گیا, میرے جسم کو کاندھا کون دے گا, میرے غسل کا انتظام کون کرے گا, مجھے کفن کون پہنائے گا؟ یہ بات سن کر حضرت ویسے کرنے ماں کی خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن جب موقع ملتا ہے ماں سے عرض کرتے ایک مرتبہ اجازت دے میں رخ مصطفیٰ دے کے آ جاؤں. ایک مرتبہ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا اتنا حضور سے محبت کرتا ہے. عرض کی ماں جب سے حضور کا نام سنا ہے دل و جان سب حضور پہ نثار کر دیا ہے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ عالم تھا محبت کا. ماں نے کہا بیٹا ویسے جاؤ پھر تمہیں کچھ وقت کی اجازت ہے. فرمایا اتنا پہر کی, جتنا بھی روایتوں میں مختلف 8 پہر کی 16 پہر کی. فرمایا جب دیدار ہو جائے تو پھر واپس جلدی آ جانا یا وقت مناسب پہ ضرور آ جانا. ماں کی طرف سے اجازت مل نہ تھی. ویسے کرنی نے اونٹنی کو تیار کیا. فرمایا جب وہاں تیار ہو کر اونٹنی کے پیٹ پہ بیٹھے تو جلدی جلدی ایڑی مار کے کہتے جلدی چل جلدی چل, آج ماں نے اجازت دی ہے تو کہیں زندگی بے وفائی نہ کر جائے, کہیں یار کے دیدار سے میں محروم نہ رہ جاؤں. فرمایا جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں وہ قدم نہیں رکھ کے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. میرے امام بول اٹھتے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اب دنیا کہتی ہے مدینے میں ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا دنیا کو جو کچھ ملے نہ ملے ہمیں سب سے پہلی بھیک بھی بارگاہ مصطفیٰ سے. دنیا کیا دے گی, مجھ سے مانگے میں کیا دوں گا. میں نے کہا حضور کی پہلی بھیک بارگاہ کی جنت کی ہوتی ہے, پہلی بھیک جنت کی ہے. اور میں پہلا تو تمہارا نذرانہ ہے میرے عاشقوں, اور بھی کچھ مانگنا ہے تو اور بھی بہت کچھ ملے گا. یہ تو نذرانہ ملتا ہے. لیکن ویسے کرنے جب مدینہ میں گلیاں گھومتے گھومتے مسجد نبی شریف جا پہنچتے ہیں, صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے. آپ نے کہا یارو تم میں سے کوئی تو ہو جو مجھے حضور کا پتہ بتا دے. صاحب نے پوچھا مسمک تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے, تیرا نام کیا ہے؟ کہا انی عبداللہ
میں خدا کا بندہ ہوں، ایک مرتبہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کا در دولت قریب ہے، چلے جاؤ قسمت ہوگی تو دیدار ہو جائے گا۔ پر میں دروازے پہ جا کے استغاثہ کیا، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کہ انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی جس حضور کو دیکھنے آئے ہو سرکار تو ضروری کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، ویسے کرنے کا سننا تھا، آپ کی دھار نکل گئی، پر میں آج ماں نے اجازت دی تھی تو آج میری قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آج حضور کا دیدار نہ ہوا، وقت بھی پورا ہونے والا ہے۔ پر میں روتے روتے واپس پلٹ گئے۔ جب عشق کی بات آ جائے تو پھر فاصلے نہیں رہتے، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور اپنے گھر میں داخل ہوئے، ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا، پر میں میرے گھر والوں بتاؤ آج میرے در پہ آیا کون تھا جو اپنی محبت کی خوشبو چھوڑ کے گیا؟ یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں ہے، کہتا تھا میں کرن سے چل کے آیا ہوں، حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنا نام عبداللہ بتاتا تھا۔ حضور رو پڑے، آپ نے فرمایا میرا عاشق اویس آیا تھا، آپ نے اپنا جبہ اٹھایا اور حضرت فاروق اعظم کو کہا، فرمایا علی کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ جبہ لے جاؤ، جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا میں کیوں نہ قربان جاؤں اویس کرنی کے مقدر پر، کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا ہے، مصطفیٰ ویسے کرنی پہ سلام پڑھتا ہے۔ درجہ ہے اتنا بڑا درجہ، پر میں جا کر میرے جبہ دینا، کہنا پہن کر امت کی بخشش کی دعا تو کر دو۔ جب پوچھتے لوگوں سے کہا اویس کون ہے؟ اویس کو لوگوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے اویس کو۔ نے کہا نہ یہاں کوئی دیوانہ رہتا ہے، کہتے دیوانہ نہیں، ہاں ایک بتا مجنو دیوانہ یہاں رہتا ہے، بکریاں چراتا ہے، بچے اسے پتھر مارتے ہیں، وہ ہو کی ضربے بلند کرتا ہے کہ چلو ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ فرمایا گئے تو آپ نے نماز نہیں کی ہوئی تھی، جب نماز ختم کی حضور کا سلام پیش کیا اور پوچھا، پہلے کہا مسموخ تیرا نام کیا ہے؟ حضرت اویس نے کہا انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نا وہ نام بتا جو زبان مصطفیٰ پہ جاری ہوا ہے، وہ نام بتا جو حضور نے کہا۔ فرمایا مجھے اویس بن عامر کہتے ہیں، فرمایا حضور نے سلام بھی بھیجا ہے اور تیرے لیے بطور تحفہ جبہ بھی بھیجا ہے، فرمایا جبہ پہن کر میری امت کی بخشش کی دعا کر دو۔ حضرت اویس نے جبہ اٹھایا، آنکھوں پہ لگا کے سجدے میں گر گئے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے آواز دی حضرت اویس کرنے کو، فرمایا ہمیں اجازت، ہم نے ملک کے مدینہ جانا ہے۔ فرمایا سر اٹھایا، کہا بھائی عمر تھوڑی دیر اور نہ اٹھاتے تو میں نے مصطفیٰ کی آدھی امت کی بخش خدا سے میں قبیلہ بنی نضر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ ویسے کرنے کی دعا کی برکت سے میرے امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ تو قسمت کی بات ہے، اللہ ہم سب کو یہ نسبتیں تعظیم کی عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں، اللہ اس دن سے پہلے ہمیں موت دے دے جب ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ پیدا کرے، پہلے موت دے دے۔ اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہمیں سلامت رکھے، کوئی اعلیٰ حضرت کا دامن کبھی نہ چھوڑیے، کبھی نہ چھوڑیے۔ اتنے بڑے عاشق، کوئی کسی کی تربیت کرتا ہے گھر تک، کوئی کرتا ہے اپنے علاقے تک۔ ہمارے امام نے ہماری تربیت وہ معاشر کے میدان تک کی ہے، معاشر کے میدان تک۔ فضیل اعمال کا مصنف زکریا قادری لکھتا ہے اہل سنت کی نشانی ہے کہ اہل سنت کثرت سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ زکریا قادری نے لکھا ہے، اور میرے امام کا طریقہ سنیے، قربان جانیے۔ آج سنی کیوں نہیں کرتے؟ بھائی آپ مدنی قافلے میں تو جاتے ہوں گے نا، کون کون گیا تھا اس مرتبہ؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے۔ آپ آئندہ بھی نیت کر لیجیے، اللہ جب بھی فرصت دے گا ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم جاتے ہیں نا، ہمارے تو ہر وقت یہاں درود و سلام، جو نعت خائیں کا درود و سلام پڑھے گا آخر میں بھی درود پڑھتا ہے۔ میں نے کہا تو میں نے بھی درود و سلام پڑھا ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ بھی بیٹھے بار بار درود بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارا قافلہ بھی جائے، ہم تو سفر کی دعا سے پہلے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، بعد میں بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم نے کھانا بھی کھانا ہو پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، بعد میں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم اذان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، بعد میں بھی پڑھتے ہیں، اقامت سے پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ ہم جو بھی نیک عمل کریں مصطفیٰ پہ درود و سلام کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے کہ گواہی تیرے بڑے نبی ہے کہ اہل سنت کی نشانی ہے، اہل سنت کثرت سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور میرے امام نے کہا میرے گھر والوں جب میرا انتقال ہو جائے میری قبر کو میرے قد کے برابر کھودنا۔ گھر والوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جب مصطفیٰ میری قبر میں آئے میں کھڑا ہو بھی جاؤں اور کھڑا ہو کے مصطفیٰ پہ درود و سلام۔ صلو علی الحبیب۔ اور 2 منٹ کی حاضری ہے، آپ کو درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب۔ بھائی ایک آپ اسلامی سے عرض بھی ہے، اٹھے گا کوئی نہیں بھائی؟
میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس نعمت کے لیے بتا رہا ہوں. میں صرف خاص اسی محفل کے لیے پنجاب سے چل کے آیا ہوں. صبح کے تقریباً کوئی آرام نہیں کیا، لیکن صحیح بتاؤں میں، میرا بھائی چھوٹا بیٹھا ہے، میں نے گیا سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، لیکن حضور کے ذکر کی برکت سے بالکل طبیعت فریش ہے الحمدللہ. یہ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے. ایک عرض بھی تھی، اعلیٰ حضرت کا مہینہ آنے والا ہے اور پھر آپ فیض رضا کے نعرے بلند کریں گے سزاؤں میں، اور انشاءاللہ عزیز میں نے وہاں علاقے میں وہاں اپنی قریب کی مسجد نہیں ہے اہل سنت کی، ایک آدھ ہے تو 24 نمبر کی. بڑا مسئلہ ہے، ایک امتحان کی جگہ بھی ہے، وہاں پسماندہ علاقے بھی ہیں، لوگ بیچارے اتنا ثروت والے بھی نہیں ہوتے، تو وہاں میں نے مسجد کے لیے جگہ کے سسٹم بنایا الحمدللہ. اور مسجد کا نام بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا، فیضان امام محمد رضا. اچھا میں یہاں نہیں، پہلے سے نہیں دیا تھی کہ میں اس کا نام جو ہے نا فیضان امام محمد رضا رکھا. بالکل کہ نسبتوں میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، ناموں میں بھی. کیوں ذو ارشاد فرمائے جس کے بیٹے کا نام محمد یا احمد ہوگا اللہ اس بیٹے کو بھی اور والدین کی بھی بخشش فرمائے. جس کے گھر میں نام محمد کا کوئی بچہ ہو خدا کے فرشتے سے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. آپ سے تری عرض یہ ہے کہ امام حسین کے نام کی نیاز کی یا جو بھی سمجھ کے خالد بھی اب دیکھیے گھر میں جتنا ہو سکے اس کے لیے بھرپور حصہ ملائیے. کوئی بھی اس نعمت سے محروم نہ رہے، اور میں دعا گو ہوں یا اللہ جو اس میں بھرپور حصہ ملائے اللہ اسے اسی سال ہی حج کی سعادت عطا فرما دے. اللہ اس کو کل بروز قیامت اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما دے. 500 ہے، 1000 ہے، 100 ہے، 50 ہے، دل کھول کے ڈالیے آپ کا حصہ ملے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں حصہ ملا یعنی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ سعادت کی بات ہے. مجھے ایک سوال بھی کا جواب بھی دیجیے، دنیا کا کوئی ایسا لباس ہے جس کی جیب نہیں ہے؟ ایک ہے شوقی انار کھانا اور بات ہے، ایک لباس ایسا ہے کفن کا کوئی جیب نہیں ہوتی. کفن پہنا کر وارث بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہی نہیں، تو یہ سب کچھ رہ جائے گا، سب کچھ نہیں رہ جائے گا، سب کچھ نہیں رہ جائے گا. کفن کا ڈیزائن ہی بتاتا ہے. بھائی جو تر اسلام بھی آخری میں چلے جائے نا کہ جو جانے والے ہوں گے وہ بھی اپنا حصہ ملا لیں گے. سب ڈالیے، سب ڈالیے. جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلال بلال سب ڈالیں بھی، سب ڈالیں. چندہ کرنا دین کے لیے یہ بھی سنت رسول ہے، ٹینشن کیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے مانگنا مانگنا. سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام بھی بغیر دل و دینار کے نہیں چلے گا. غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے خود چندہ کیا، صحابیات نے تو جذبے میں آ کر اپنی بالیاں بھی نوٹ کی، جھولی میں ڈال دی. سرکار نے پھر منع فرمایا تکلیف نہ دو جسم کو، اپنے جسم کو تکلیف نہ دو، البتہ جتنا ہو سکے حصہ ضرور ملاؤ. عثمان غنی 3 مرتبہ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. جو کام مطلب یہ ہے کہ گناہ کریں گے، مقصد یہ ہے کہ عثمان غنی کو اس خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنے سعادت عطا فرما دی. تو کیا کریں جہاں بھی سنی کا مدرسہ آئے، مسجد آئے. بھائی دیکھو قادری، چشتی، عطاری، سہروردی، نقش بندی ان چیزوں کو بالکل نہ دیکھا کرو، بالکل نہ دیکھا کرو. یہ ذہن بنا لو. سہروردی میں ہمارے سر کے تاج ہیں، چشتی میں ہمارے سر کے تاج ہیں، قادری میں سر کے تاج ہیں، عطاری ہے، کوئی بھی ہے، سنی ہے نا، سب سے بڑی بات سعادت ہے. ایک شیشہ نا، ایک شیشہ، اس شیشے کے اندر چراغ ایک ہے لیکن اس کے چاروں طرف سے شیشے ایک پیلا ہے، ایک نیلا ہے، ایک سبز ہے، مختلف. آپ جس شیشے کو دیکھیں گے سبز کو تو سبز روشنی آئے گی، پیلے کو دیکھیں گے تو پیلی روشنی آئے گی، نیلے کو نیلے کو. یعنی فیض ہم سب کو مدینے والے سے مل رہا ہے. ہم سب کا چراغ ایک ہی ہے لیکن ہمارے رخ ہیں. ٹھیک ہے، اس طرف بالکل نہ دیکھا کریں. سنی ہے نا ہمارے سر کا تاج ہے، کوئی بھی ہے سنی تو بڑھ چڑھ کے جب بھی اللہ موقع دے سنی مدارس مساجد کی ضرور مدد کیا کریں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزم فیض رضا فاؤنڈیشن کو اللہ ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا جذبہ تھا، میں شامل ہوا تھا، بند ناچیز کو دعوت دی گئی لیکن میرے کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے میری والدہ صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس وجہ سے میں پنجاب چلا گیا. فی الحال تو پنجاب ہی ہوں، کل پھر چلا جاؤں گا. دعا کیجیے گا میری والدہ کے لیے بھی، اللہ نے شفا کلیہ عطا فرمائے. والد صاحب کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے بھی دعا کیجیے. اور اس دن میں حاضر نہیں تھا
قبلہ سید تراب الحق شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک ہوا. سب دعا دل سے دیجیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح دین کا بیڑا انہیں اٹھایا تھا اللہ ایسا کوئی اور بھی ہمیں وقت کا قلندر عطا فرمائے. جلالت تھی، صوفیہ پن تھا، اہل سنت کے ہر ایک پھول کی اپنی ہی کرن، اپنی خوشبو ہے. دیکھ لیں کہ کہیں پہ علامہ کوکب نورانی، کہیں پہ مظفر حسین شاہ صاحب، کہیں پہ کون، یہ سب حضور کے دیکھ اتنے بڑے بڑے دل ہیں. کہیں پہ وہ اتنا بڑا تاج سید عرفان شاہ مشرف. ایک شخص نے کہا میں عرفان مشرف مناظرہ کروں گا. میں نے کہا پاگل کا بچہ، اس نے ہاں کی نا تو ڈر کے بھاگ جائے گا، تو مناظرہ کیا کرے گا؟ ہاں بھی کر دینا جس کرتے ہو سنیو. دیکھا نا ہم کمال ہے ان کا. اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، ہمارے اتنا وزن کا بندہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھو کہاں سے چل کے حضور کے نغمے سنا رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو علماء کا ادب عطا فرمائے. اللہ علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت، امام اہل سنت کی خیر فرمائے. سب کا سایہ تعداد ہمارے سر پہ قیام و دیم فرمائے. میرے پیر مرشد کے لیے دعا کیجیے، آپ کے صاحبزادگان کے لیے، ہماری شورا کے لیے، دعوت اسلامی کے لیے اللہ دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. لنگر شریف